باب الجراد للمحرم، محرم کے لیے ٹڈی کا شکار کرنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر وغیرہ سے رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ وہ اس کے شکار کے محرم کے لیے جواز کے قائل تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جراد جو ہے اس کی پیدائش مچھی سے ہے، مچھلی سے، تو جیسے مچھلی کا شکار جائز ہے تو ایسے ہی جراد کا بھی جائز ہے۔ اور جمہور کے ہاں یہ ہے کہ یہ تو بری جانور ہے، بحری ہے ہی نہیں، تو اس لحاظ سے یہ ممانعت میں داخل ہے۔ باقی جو حدیث ہے وہ ایک تو ضعیف حدیث ہے جن میں اس کے بحری شکار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور دوسرا وہ تشبیہ پر محمول ہے کہ جیسے بلا ذبح مچھلی حلال ہے ایسے ہی جراد بھی حلال ہے۔ مصنف کا مقصود عنوان قائم کر کے اس بات نہیں ہے جراد کے جواز کی شکار کے لحاظ سے محرم کے لیے، بلکہ نفی ہے، اس لیے یہاں پہ مصنف نے پھر جرا بھی کیا آگے روایات پہ۔ باب الجراد للمحرم، پہلی جو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جراد من صید البحر ہے، یعنی یہ ایسے ہے جو گویا کہ جس طرح سمندر کا شکار۔ جی، اور یہ جو روایات آ رہی ہیں اس کا حاصل ابھی سمجھ لیں کہ یہ جو پہلی روایتیں ہیں دو میمون ابن جابان کی ہیں، ان کے رفع اور وقف میں اختلاف ہے، پہلی روایت مرفوع ہے تو دوسری کعب پہ جا کے موقوف ہو گئی ہے، اور جابان جو راوی ہے میمون ابن جابان یہ کوئی اتنا مضبوط راوی بھی نہیں ہے، اور مزید روایت میں تعویل بھی ہے، اور مزید یہ ہے کہ یہ تو سب کو پتہ ہے بحری ہے بھی نہیں ہے، واضح سی بات ہے۔ اور اگلی جو روایت ہے اس میں ابو المحزم راوی ہے جو ضعیف ہے، ٹھیک ہو گیا، تو اس لحاظ سے ان روایات سے استدلال اس معنی پر جو کہ بعض لوگوں نے کی ہے یہ درست نہیں ہے۔ جی چلیں جی۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن ابي رافع عن كعب رضي الله عنه قال الجراد من صيد البحر، ٹھیک ہو گیا۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي بن المعلم عن ابي المهزم عن ابي هريره رضي الله عنه قال اصبنا سرما من جراد، سرما من جراد یعنی قطعا کچھ حصے ہم نے ٹڈیوں کے حاصل کیے۔ جی، فكان رجل يضرب بصوته وهو کوڑے سے مارتا احرام کی حالت میں۔ فقيل له ان هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما هو من صيد البحر۔ ٹھیک ہو، داود يقول ابو المهزم ضعيف والحديثان جميعا وہم ہو گئے۔ جی چلیں۔ باب فی الفدیہ، فدیہ کا باب ہے، توجہ کریں، محرم کے اوپر بعض اوقات دم دینا پڑتا ہے اور بعض اوقات فدیہ دینا پڑتا ہے، باقی آگے آ رہے ہیں فدیہ کے کن کن صورتوں میں فدیہ ہے۔ فدیہ کی جو مقدار ہے وہ تو سورہ میں موجود ہے 7ویں پارے میں، فدیہ تو طعام مسکین او عدل ذالک، کس رات ہے؟ جی، فدیۃ طعام فدیۃ طعام مسکین او عدل ذالک صیاما لیذوق وبال امرہ۔ تو یہ جو فدیہ ہے اس کی تصریح یہاں پہ واضح ہو رہی ہے حدیث پاک میں، دم کا ذکر ہے یا 3 روزوں کا ذکر ہے یا 3 سا مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ذکر ہے، دم یا روزے یا 3 سا مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اس میں تو اتفاق ہے کہ یہ او تخیر کے لیے ہے، سمجھ آ رہی، کیونکہ او لحد شیئین کے لیے ہوتا ہے، لہذا اختیار ہے کہ جس کو بھی وہ بطور فدیہ کے دے سکتا ہے۔
باقی اگر اس نے جو کمی کی ہے جس کی وجہ سے فدیہ لازم آیا ہے، یعنی اس کا جو گناہ ہے وہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے؟ اگر جو ہے وہ غیر اختیاری ہے تو پھر اس صورت کے اندر یہ وہی ہے اختیار کے لیے سب کے ہاں. لیکن اگر اس کا جو دم تھا وہ غیر یعنی اختیاری تھا، یعنی بلا وجہ تھا، تو اس صورت کے اندر پھر احناف کا یہ مذہب ہے کہ دم مقدم کرے گا، بعد میں جو باقی جو چیزیں ان میں اختیار ہے. کیونکہ آگے ایک حدیث میں آ رہا ہے، آپ نے فرمایا اما کا دمن، آیا تیرے پاس دم ہے، یعنی بات یہ ہو رہی ہے نا کہ اگر جو کمی آئی ہے جس کی وجہ سے فدیہ ہوا ہے تو وہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے؟ اگر وہ غیر اختیاری ہے یعنی بالوجہ ہے تو پھر تو اختیاری ہے، 3 چیزوں میں سے جس کو چاہے دے. لیکن اگر وہ غیر اختیاری ہے یعنی بالوجہ ہے، بلا وجہ ہے، یعنی اس کی کوئی وجہ نہیں تھی، جان بوجھ کے اس نے یہ کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس صورت کے اندر پہلے دم آئے گا احناف کے ہاں، اور اگر دم نہیں تو پھر آگے اختیار ہے. اور جمہور کے ہاں یہ ہے کہ نہیں، اس صورت میں بھی اختیار ہے. ایک تو یہ اختلاف ہو گیا کہ فدیے میں جو 3 صورتیں ہیں وہ مطلقاً اختیاری ہیں یا بعض صورتوں میں غیر اختیاری ہیں. تو ہمارے یہاں ایک صورت غیر اختیاری کی جب بلا وجہ اس نے نقص کیا ہے احرام پہ. اور یہ جو مقدار ہے فدیے کی یہاں پہ 3 سا ذکر آیا، 6 مسکینوں میں دینا ہے، تو یہ جو مقدار ہے اسی طریقے سے دینی ہے، جمہور اسی کے قائل ہیں. احناف کے ہاں 3 سا کا جو حکم ہے یہ بمنزلِ صدقہ فطر کے ہے. تو بمنزلِ صدقہ فطر کا مطلب ہو گیا، سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو، کہ اگر گندم سے دے گا تو پھر نصف سا ہے، 3 سا نہیں ہے بلکہ 1.5 سا دے گا، اور اگر باقیوں سے دے گا تو پھر 3 سا دے گا. 2 اختلاف ہو گئے. تیسرا اختلاف فدیے میں جو دم آ رہا ہے یہ دم مطلق دم نسیکہ ہے یا یہ دم ہدی ہے. احناف اور شافعی کا مذہب یہ ہے کہ یہ دم ہدی ہے. ہدی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جا کے حرم میں ذبح ہونا ہے، اور باقیوں کے ہاں یہ مطلق دم ہے جہاں پہ بھی اس کو ذبح کیا جائے. تو فدیہ کے مسائل آ گئے ذہن میں، سمجھ آ رہی؟ 3 چیزوں میں جو اختیار ہے فدیے کے اندر وہ مطلقاً ہے یا بعض صورتوں میں ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ دم کون سا ہے، دم نسیکہ ہے مطلق یا پھر دم ہدی ہے. اور پھر 3 سا جو ہے وہ مطلقاً دینے ہیں یا پھر بمنزل صدقہ فطر کے ہے. ٹھیک ہو گیا جی، چلے جی. وبه قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد الطحان عن خالد الحزاء عن أبي كلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر به زمن الحديبية فقال قد آذاك وأم رأسك حوام رأسک. سمجھ آ رہی؟ حوام حامہ کی جمع ہے وہ جو موذی دینے والے، ایذا دینے والے جانور ہیں، جیسا کہ جوئیں وغیرہ ہو گئی. سمجھ آ رہے؟ من کل عین حامۃ بھی آتا ہے حدیث میں، سمجھ آ رہی؟ تو حامہ یہی ہو گیا جی. قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلفكم بذبح شاة نسكا أو صم 3 أيام أو أطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين، 6 مساکین پر. جی ٹھیک ہو گیا. یہ مشہور روایت ہے، کعب بن عجرہ کی بخاری میں بھی آئی ہوگی، کئی جگہ پر آئی ہوگی، یہ وہی روایت ہے جی. وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن داود عن الشعبي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ان شئت فانصب نسيكة وان شئت فصم 3 أيام وان شئت فاطعم 3 آصع من تمر ل6 مساكين.
وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع وهذا لفظ ابن المثنى عن داود عن عامر عن كعب بن عجرة رضي الله عنه صلی اللہ علیہ وسلم. مر به زمن الحديبية فذكر المثنى قال أمعك دم قال لا قال فصم 3 أيام أو تصدق ب3 آصع من تمر على 6 مساكين بين كل مسكين صاع. جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن رجل من الأنصار فأخبره عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وكان قد أصابه في رأسه زن فحلق فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي هديا بقرة. جی یہاں پہ کیا ہے کہ وہ ایک ہدی دے بطور کس کے؟ گائے کے، یعنی گائے کو ہدی کے طور پہ دے. جی ٹھیک ہو گیا. اما قدم. جی تو یہاں پہ انہوں نے جو کرنا تھا یعنی ان کے احل حلق جو کرنا تھا تو وہ اختیاری تھا نا، تو اختیاری میں ہمارے یہاں پہلے دم ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے ان کو آپ نے یہ کہا. تو حناف کے مذہب میں ساری روایات جمع ہو جائیں گے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب قال حدثني ابي عن ابن اسحاق قال حدثني ابان يعني عن الحكم بن قتيبة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال اصابني بهوام في راسي وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري. میں اپنی آنکھ پہ ڈرنے لگا. سمجھ آ رہی؟ نیچے من شدت الحر لکھا ہے، واللہ علم شراح کیا معنی کرتے ہیں. اگر اس کا یہ معنی ہے کہ آنکھ ضائع ہونے کا، وہ تو مشکل مسئلہ ہے. سمجھ آ رہی؟ اس کا اصل معنی جو میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ وہ میں اپنی آنکھ پہ ڈرنے لگے گا، معنی یہ کہ وہ جوئیں میری آنکھ میں جانے لگی. اتنی کثرت سے وہ جوئیں ہو گئیں کہ آنکھ جب میں کھولتا یا تو وہ جوئیں اندر جانے کی کوشش کرتے. ٹھیک ہو گیا. جی چلیں. تو شدت عرض سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جیسے نیچے لکھا ہوا ہے. جی. فانزل الله عز وجل فيها فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه الايه فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق راسك وصم 3 ايام او اطعم 6 مساكين فرقا من زبيب او امسك شاة فحلقت راسي ثم نسكته. ٹھیک ہو گیا. ایک فرق 16 رطل یا 3 سا کے قریب جو ہے نا وہ ہوتی ہے. جی چلیں. باب الاحصار. وبه قال حدثنا مسدد احصار کے حوالے سے پیچھے بات گزر چکی ہے، بلکہ آپ کے پاس تو کئی دفعہ گزر چکی ہوگی. احصار رکاوٹ کو کہتے ہیں. یہاں پہ مراد وہ رکاوٹ جو عمرے یا حج سے روک دے محرم کو. احصار کس چیز سے ہوتا ہے یہ بھی مسئلہ گزر چکا ہے. ہمارے ہاں احصار مطلقاً کسی بھی چیز سے رکاوٹ سے ہو سکتی ہے، بالعدو خاص نہیں ہے. جمہور کے ہاں بالعدو خاص ہے. باقی اب جب ان کے یہاں بالعدو خاص ہے تو اگر کسی اور وجہ سے آ جائے تو پھر تو اس کی انہوں نے صورت کیا نکالی تھی؟ اشتراط فی الحج کی. اور ان کے فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں چاہے گا احرام بھی کھول لے گا اور دم ہدی بھی نہیں لازم آئے گی. یہ پیچھے مسئلہ گزر چکا ہے. آپ نے غالباً زباعہ کو کہا تھا بنت زبیر کو کہ اشتری تھی. مالکیہ کے ہاں غیر عدو سے ہوتے ہی نہیں، اور اس کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ جا کے خود حرم میں جائے اور احرام کھولے، اور کوئی صورت ہے ہی نہیں. ہماری جو دلیل ہے یہ روایت جو آ رہی ہے من کسرا یا کسرا او عرجا، سمجھ آ رہی؟ تو فقد حلہ، وہ کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. تو یہ ہماری دلیل ہے. ٹھیک ہو گیا. ظاہریہ نے تو اس کو مطلقاً اس کو لے لیا. وہ کہتے ہیں حلہ کا معنی خود بخود حلال ہو گیا، اس کے لیے کوئی اور چکر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، حلہ کا معنی قرب من الحلال ہے. جیسے حدیث میں آتا نا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا و ادبر النہار من ہا ہنا. سمجھ آ رہی؟ تو فقد حل الصائم، تو یہ تو نہیں کہ صائم نے خود حلال ہو جانا ہے، مطلب اس کے لیے حلال ہونے کا جواز ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ فقد حل یعنی وہ حلال ہونے کا مستحق ہو جاتا ہے.
باقی مؤثر نے کیا کرنا ہے، یہ آگے بھی مسئلہ آ رہا ہے۔ مؤثر نے اپنا دم بھیجنا ہے، وہ جہاں پہ ذبح کیا جائے گا، سمجھ آ رہی؟ تو ہمارے یہاں مؤثر کا احرام کھلے گا دم کے ساتھ، حلق کے ساتھ، اور ان چیزوں کے ساتھ کھلے گا، سمجھ آ رہی؟ اور مالکیہ کے یہاں تو اس نے خود ہی جا کے کھولنا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ہمارے یہاں دم بھی جا کے ہوگا حرم میں، سمجھ آ رہی؟ اور ان حضرات کے یہاں یہ ہے کہ حرم میں ضروری نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بھی اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، جہاں پہ یہ مؤثر ہوا ہے نا وہاں پر ہی اس کو ذبح کر دیں۔ یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ حدیبیہ کے حوالے سے کہ حدیبیہ میں جو ہے وہ کس کا حصہ ہے، حرم کا یا حل کا، یہ مسئلہ بھی اسی سے کیا ہے متعلق ہے۔ اور یہ دم کا وجوب بھی جمہور کے ہاں اس صورت میں آئے گا مؤثر کے لیے، سمجھ آ رہی؟ کہ جب کہ دم یعنی احصار بالعدو ہو، اگر احصار بالمرض ہے تو دم واجب نہیں ہے، کیونکہ احصار بالمرض میں آپ نے بتایا ان کے لیے اشتراط کی صورت ہے، تو اشتراط میں ان کے یہاں دم واجب ہی نہیں ہوتا، نہ دم واجب ہوتا ہے اور پھر وہ اس وقت حلال بھی ہو سکتا ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حجاج الصوافي قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن إكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الانصاري قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قبل قال إكرمة فسألت ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقال صدق۔ جی، جس کی کوئی چیز ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے تو وہ حلال ہو جائے گا، یعنی مستحق ہو جائے گا، آئندہ سال اس کے اوپر حج ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اکرمہ کہتے ہیں میں نے یہی بات آگے ان لوگوں سے بھی پوچھی تو انہوں نے کہا صدقہ، جو بات حجاج نے کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے۔ جی چلیں، باقی آگے حکم آ رہا ہے کہ مؤثر بالحج آئندہ سال جو ہے وہ حج عمرہ بھی کرے گا یا صرف حج کرے گا، ٹھیک ہے، اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن إكرمة عن عبد الله بن رافع عن حجاج بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر او عرج او مريض فذكر معناه۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت ابا حازم الحميري يحدث ابي ميمون بن مهران۔ ترجمہ دیکھیں کہ ابو حاضر جو تھے میرے باپ یعنی میمون کو یہ واقعہ سنا رہے تھے۔ جی۔ خرجت معتمرا عام حاصر اهل الشام ابن الزبیر بمکہ۔ جی یہ کہتے ہیں اس وقت کی بات، ادھر آ جا ادھر آ جا۔ خرجت معتمرا، میں عمرے کی نیت سے نکلا، یہ اس سال کی بات تھی جب اہل شام نے ابن زبیر کا محاصرہ کیا وہ رضی اللہ عنہ مکہ کے اندر۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کے نواسے تھے، اسماء کے بیٹے ہیں، تو یزید کے تو قابو نہیں آئے، سمجھ آ رہی؟ اور یزید کی جو خلافت تھی وہ تقریباً 64 ہجری تک رہی ہے، 60 سے 64 تک۔ جب یہ فوت ہوا یزید تو اس کا بیٹا جو معاویہ تھا وہ حکمران بنا، تقریباً 3 مہینے وہ حکمران رہا، پھر وہ فوت ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو تھے وہ لوگ پریشان تھے، کسی پہ نہیں اٹک رہے تھے، کچھ دیر ایسے ہی معاملہ چلتا رہا۔ تو پھر ایسے کیا کہ حجاز اور عراق کے جو لوگ تھے انہوں نے بیعت کر لی عبد الملک بن مروان کے ہاتھ پہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور باقی جو لوگ تھے مصر اور شام کے انہوں نے بیعت کر لی، بلکہ مصر اور شام کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور حجاز اور عراق کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اور یہ جو تھا عبد الملک بن مروان، تو یہ تقریباً 20 سال اس نے حکومت کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی جو خلافت تھی یہ تقریباً 65 سے لے کر 73 تک گئی ہے، 9 سال تقریباً یہ حکمران رہے ہیں
سمجھ آ رہی، 64 سے لے کر 73 تک 9 سال ان کی حکومت رہی ہے۔ تو پھر 73 ہجری میں جا کے پھر محاصرہ ہوا، سمجھ آ رہی، مکہ کا، چونکہ مکہ میں آ گئے تھے۔ مکہ کو عائز البیت بھی کہتے ہیں غالباً، کہ یہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے، سمجھ آ رہی۔ تو پھر انہوں نے ان کو یہاں پہ کیا کر دیا، شہید کر دیا حضرت عبداللہ بن زبیر کو۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ عام حاصر اہل الشامی ابن الزبیر، تو چونکہ حجاج محاصرہ کرنے والا تھا تو اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اور اس نے میرے ساتھ، جی چلیں، وبائس معی الرجال من قومی، میرے ساتھ چند لوگوں نے اپنی قوم میں سے ہدی بھی بھیجی، جی، انہوں نے ہمیں روک دیا حرم میں نہ جائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ شریک نہ ہو جائیں، جی۔ یہ ترجمہ دیکھیں، میں نے نہر کی حدیق اپنی اسی جگہ پر، پھر میں حلال ہو گیا، پھر میں لوٹ آیا، جب آئندہ سال ہوا تو میں نکلا تاکہ عمرے کی قضا کروں، جی۔ میں نے ان سے پوچھا، جی، ہدی بدل، کہ نبی علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کو ہدی بدلنے کا حکم دیا تھا۔ توجہ کرے، اس حدیث سے جو مسئلے ثابت ہوتے ہیں، ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ عمرے کی قضا ہے، مالکیہ عمرے کی قضا کے قائل نہیں ہیں، تو یہ ان کے خلاف حجت ہوگی بات، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2 یہ ثابت ہو گیا کہ اگر جو ہدی ہے، سمجھ آ رہی، ذبح کر کے حلال ہونا، تو یعنی ذبح کر کے حلال ہونا ہے اور ذبح بھی حرم میں ہونی ہے، تو یہ ان کے خلاف ہو گیا، جو کہ امام احمد اور امام شافعی تھے، جن کی رائے یہ تھی کہ ہل میں بھی اس کو کیا کر سکتے ہیں، ذبح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا کہ کس میں جا کے کرنی ہے، حرم میں، اور پھر یہ ہے کہ عمرے کی قضا بھی ہے، سمجھ آ رہی۔ عمرے کی جو قضا کے حوالے سے مسئلہ ہے، شافعیہ اس کے قائل نہیں ہے، عمرے کی قضا نہیں ہے، شافعیہ کہتے ہیں عمرے کی قضا نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو عمرۃ القضاء کی ہے تو وہ قضا ادا کے مقابل نہیں ہے، وہ قضا قضیہ سے ہے، چونکہ فیصلہ ہوا تھا کہ آپ آئندہ سال کریں گے، تو یہ اس فیصلہ کے مطابق عمرہ ہوا ہے، نہ یہ کہ یہ کوئی ادا کے مقابل قضا ہے، سمجھ آ رہی۔ تو شافعیہ اور مالکیہ جو ہے وہ قائل نہیں ہے عمرے کی قضا کے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے یہ ان کے خلاف کیا ہو جائے گا، حجت ہو جائے گا۔ باقی مالکیہ تو ذبح کے بھی قائل نہیں، سمجھ آ رہی، کہ قربانی ذبح کرنی ہے تب جا کے حلال ہونا، تو یہ ان کے خلاف بھی حجت ہو جائے گا۔ حدیبیہ ہل سے یا حرم سے، یہ آپ نے پڑھ لیا، ہمارے ہیں بعض ہل سے ہے بعض حرم سے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور امام احمد کہتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے وہ ہل سے ہے، امام مالک کہتے ہیں سارا حرم سے ہے، اور ہمارا اور شوافی کا یہ ہے کہ بعض ہل سے ہے بعض حرم سے، تو احناف اور شوافی کہتے ہیں بعض ہل سے ہے بعض حرم سے، اور امام احمد کہتے ہیں کہ ٹوٹل جو ہے یہ ہل سے ہے، اور امام مالک کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹل حرم سے ہے، جی ٹھیک ہو گیا۔ باب دخول مکہ، وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن زيد عن ايوب عن نافع ان ابن عمر كان اذا قدم مكة بات بزيد حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه مکہ میں جب داخل ہونا ہے تو غسل کر کے داخل ہونا بالاتفاق مستحب ہے۔ شوافی سے یہ ہے کہ اگر غسل نہیں کرتا تیمم کرے، اور کوئی کہتے ہیں غسل نہیں کرتا تو وضو کرے، بہرحال یہ ہے کہ غسل کر کے جانا مستحب ہے، پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ دن میں جانا، ٹھیک ہے، جمہور کی بھی یہ رائے ہے کہ دن میں جایا جائے، سمجھ۔ بعض حنابلہ یا بعض شوافی کی یہ قائل روایت ہے، جیسے بعض حنابلہ کی، کہ دونوں برابر ہیں، دن میں جائے یا رات میں جائے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اگر
امام ہے بڑا ہے تو دن میں جائے تاکہ لوگ اس سے کچھ سیکھیں، ورنہ عام حکم ہے دن میں جائے یا رات میں جائے۔ اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں رات میں جانا چاہیے، کیونکہ عمرۃ الجیرانہ میں نبی علیہ السلام رات کو گئے۔ سمجھ آ رہی؟ بہرحال دن رات میں آج کل لوگ کیسے جاتے ہیں واللہ عالم، اس سے کوئی فرق نہیں، لیکن خود بیت اللہ کے اندر جو لوگ جاتے ہیں اس میں بعض ملکوں کے لوگ رات میں جاتے ہیں، اب ان کی کیا حکمت ہے واللہ عالم۔ سمجھ آ رہی؟ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو رش کم ہوتا ہے اس لیے جاتے ہیں، دن میں وہ آرام کرتے ہیں، جو بھی وجہ۔ بہرحال اکثر ملکوں کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں پورے جتھے کے جتھے رات میں وہ یعنی عشاء کے بعد جا کے وہ عمرہ کرتے ہیں۔ مکہ میں جانا کس طریقے سے، آنا کس طریقے سے ہے، یہ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا۔ ایک ہے ثنیۃ العلیہ، ایک ہے ثنیۃ السفلیٰ۔ سمجھیں، علیہ جو ہے اس کو قدا کہتے ہیں، علیہ کو، اور جو سفلیٰ ہے اس کو قدا کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام عام روایات سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب جاتے تھے تو قدا سے جاتے تھے، یعنی علیہ سے جاتے تھے، اور جب نکلتے تھے تو آپ راستہ بدلتے تھے، یعنی آپ قدا سے نکلتے تھے، یعنی کہ سفلیٰ سے آپ نیچے اتر جاتے تھے۔ کیا نہیں چلا گیا اوپر نہیں گیا، چل میں اس کو بھیجتا ہوں لڑکے کو، جشا۔ اچھا جی، بعض روایات سے یعنی یہ بخاری وغیرہ کی روایت سے، بعض ادھر کی ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے معاملہ الٹ معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن قیم نے بھی وہ بات کی رحمہ اللہ نے، لیکن جمہور اس کے ساتھ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ بعض روایات میں اس کے خلاف بھی آیا ہے کہ آپ فتح مکہ کے موقع پہ تو ویسے ہی داخل ہوئے، لیکن عمرہ میں پھر آپ بجائے قدا کے قدا سے گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عائشہ کی جو اور روایات ہیں وہ اس کے خلاف ہی یہاں پہ نقل آ رہی ہے۔ تو آپ نے جو ذہن میں رکھنا ہے تو وہ تو آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ علیہ قدا سے آپ جاتے جو مکہ کے اوپر والی جانب تھی، اور جب آپ نکلتے تو پھر آپ قدا سے یعنی سفلیٰ سے نکلتے ہیں، چاہے آپ جب بھی داخل ہوئے ہیں، فتح مکہ کے موقع پہ داخل ہوئے ہیں یا آپ عمرے کے لیے گئے ہیں یا حجۃ الوداع میں، ایک ہی طریقے سے گئے ہیں۔ تو مکہ میں بھی آنا، جگہ بدلنا آپ سے ثابت ہے دخول اور خروج کی۔ مدینہ میں بھی دو جگہ ہیں، ان کا بھی ذکر آ رہا ہے، طریق معرس اور شجرہ۔ کھلا میدان ہے وہ ذوالحلیفہ کے قریب ہی 6 میل کے فاصلے پہ، تو وہاں پہ دو جگہ ہوں گی، ایک شجرہ ہوگی ایک معرس ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام ایک جانب سے اگر آئے ہیں تو دوسری جانب سے جب آپ آتے تو آپ دوسرے راستے کو اختیار کرتے۔ سمجھ آ رہی؟ تو شاید یہ تبرکن ہوگا یا اس طرح اشارہ ہوگا کہ زیادہ جو ہے نا وہ جگہ قیامت والے دن گواہی دیں گی۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلے جی۔ قال حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي قال حدثنا مالك عن مالك الحوبي قال حدثنا مسدد وابن حنبل عن يحيى الحوبي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى زاد البرمكي یعنی ثنیتي مکہ کی دو پہاڑیاں چوٹیاں، یہ وہ مراد ہے ثنیہ سے، ایک علیہ تھی ایک سفلیٰ تھی۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يخرج من طريق الشجره ويدخل من طريق المعرس۔ تو یہ اصل اس کا تعلق دخول مکہ سے نہیں ہے، یہ تو ذوالحلیفہ کی دو جگہ ہیں، لیکن چونکہ مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ فرق ثابت ہے، کیونکہ ذوالحلیفہ میں بھی یہ فرق تھا، طریق شجرہ اور طریق معرس۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح قدا اعلی مکہ، ودخل في العمره من قدن وكان عروه يدخل منهما جميعا واكثر ما كان يدخل من قدن وكان اقربهما الى منزله۔ عروہ جو تھے وہ دونوں سے داخل ہوتے اور اکثر قدا سے جاتے کیونکہ ان کی مکان کے اقرب منزل تھی۔ تو مصنف شاید یہی بتانا چاہتے ہوں گے یا مذہب یا جو بھی کہہ لیں کہ جائز تو دونوں سے یہ داخل ہونا، یہ روایت کی بات ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ گئے ہیں عمرہ میں قدا سے، حالانکہ قدا تو اسفل جانب ہے،
تو یہ روایت خلاف ہے، بہقی وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہاں پہ اس کا الٹ ہے۔ بخاری کی جو روایات ہیں اس کے موافق ہے کہ آپ عمرے میں بھی جب گئے ہیں تو آپ قضاء سے گئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، چلیں توجہ سے سنیں گے سمجھیں گے تو امتحان میں ہو سکتا ہے کسی وقت کسی کونے سے نکل ہی آتی ہے بات، کیا خیال ہے جی؟ چلیں دورے کا امتحان ہوگا آخر، کیا خیال ہے جی؟ قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها۔ ٹھیک ہو گیا۔ باب في رفع اليد إذا رأى البيت، بیت اللہ کو دیکھے ہاتھ اٹھائے، مطلب دعا ہی ہوگی اور کیا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ امام ترمذی نے تو باب قائم کیا باب کراہیتی، کہ مکروہ ہے ہاتھ اٹھانا، رفع یدی اذا رأى الباب بیتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ بہت سارے محدثین نے یہ قائم بھی نہیں کیا باب۔ بہرحال احناف کی ایک روایت اور حنابلہ اس رفع کے قائل ہیں، رفع الیدین کے قائل ہیں، اور دوسری احناف کی جو روایت ہے وہ اس کی قائل نہیں ہے، اور شوافی بھی اس کے قائل نہیں ہے۔ اب روایات میں دیکھا جائے دونوں طرح کی روایت ہے، مثبت بھی ہیں نافی بھی ہیں، تو تطبیق یہ دی گئی ہے کہ بار بار اٹھائے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جب بھی دیکھے تو اٹھا لے، پہلی دفعہ جب جا رہا ہے اس وقت اٹھائے، ہر دفعہ نہ اٹھائے، یا تعظیماً نہ اٹھائے، دعا کے لیے اٹھائے۔ یہود کی عادت یہ ہوگی بیت اللہ کے والے سے یا بیت المقدس کے والے سے کہ جب وہ اپنے معبد خانے کو دیکھتے ہوں گے تو ہاتھ اٹھا لیتے ہوں گے تعظیماً، سمجھ آ رہی؟ تو یہ غلط ہے۔ جیسے یوں کہہ لے کہ سلام کرتے ہوئے بندہ اگر اشارہ کرے ہاتھ سے تو وہ تو چلو کچھ سمجھ آئے گا کہ اس نے اسلام جو ہاتھ سے لینا تھا تو اس کا اشارہ اس نے کر دیا، لیکن اگر سلام کرنا نہیں، زبان سے جواب نہیں دینا، ویسے ہی بندہ اشارہ کرے تو وہ تو لغو اور محمل ہو گیا نا، تو یہ اب تطبیق ہو جائے گی دونوں میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ ایک روایت آ رہی ہے صفا پہ جب آپ چڑھے تو اس وقت آ رہا ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، تو اشکال ہے کہ صفا پہ چڑھے تو بیت اللہ کو تو آپ اس کا تعلق کس سے رفع البیت کے رؤیت بیت کے ساتھ، تو اس کا جواب آسان ہے کہ جب صفا پہ بندہ چڑھتا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، تو جیسے ہی اس کے منہ اس کا پھیریں گے اپنا کعبے کی طرف تو وہ سامنے نظر آئے گا۔ آج کل بھی ایسی ہے لیکن انہوں نے بیچ میں وہ جالیاں سی لگائی ہوئی ہیں، نظر کم آتا ہے، یا بعض جگہوں سے تھوڑا سا انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے جگہ، وہاں سے نظر آ جاتا ہے، تو ورنہ یہ ہے کہ صفا سے نظر آتا ہے جی۔ چلے جی، تو مطلب جب اس کو دیکھے گا تو ہاتھ اٹھنے ہیں، کیونکہ صفا پہ جب جانا ہے تو اس وقت نظر جو پڑنی ہے تو نظر پڑنی ہے، تو صفا پہ ہاتھوں کا اٹھانا گویا کہ بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کے اوپر دلیل ہو سکتا ہے جی۔ وبه قال حدثنا يحيى بن معين أن محمد بن جعفر حدثهم قال حدثنا شعبة سمعت أبا قزعة يحدث عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يده ہاتھ اٹھائے، أرى أحدا يفعل هذا؟ یہ تو یہود کرتے ہیں۔ قد حججنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلم يكن باقی ہماری جو دلیل ہے وہ مشہور روایت ہے ترفع الایدی عند سبعۃ مواطن، اس کے اندر عند استقبال البیت ہے، سمجھ آ رہی؟ اور رفع دین میں جو عدم رفع میں جو ہماری دلیل ہوتی ہے کہ 7 جگہوں میں وہاں پہ نماز میں یہ رفع دین کا ذکر نہیں ہے جی۔ چلیں، اور یہ جو روایت ہے اس میں مہاجر مکی ہے متکلم فی راوی، اس لحاظ سے یہ ضعیف بھی ہے، اور باقی وہ بتا دیا تعویل جی۔ چلو وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الانصاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام يعني يوم الفتح جی ٹھیک ہو گیا۔ حدثنا ابن حنبل قال حدثنا بهز بن اسد وهاشم يعني ابن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن ابي هريره رضي الله عنه قال اقبل رسول صلی اللہ علیہ الله عليه وسلم فدخل مكه فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم بالصفا فعلاه چڑھے اس پہ اعلیٰ اعلیٰ ہو جی، حيث ينظر جہاں سے بیت اللہ دیکھ سکتے تھے۔ يذكر الله عز وجل ما شاء ان يذكره ويدعوه قال والانصاب تحته قال هاشم فدعا وحمد الله ودعا بما شاء ان يدعو۔ انصاب نیچے تھے، معبودان باطلہ کہہ لیں جو ادھر رکھے ہوئے تھے صفا، یا مطلق پتھر نیچے تھے، اس سے آپ چڑھ کے اوپر گئے
ٹھیک ہو گیا. باقی دعا میں رفع دین آداب میں سے ہے. جی ٹھیک ہو گیا. باب فی تقبیل حجر اسود کو بوسہ دینا مستحب سنت طریقہ ہے. حضرت عمر نے جب نفی کی رضی اللہ عنہ کہ نفع نہیں دے سکتے تو بعض روایات میں آتا ہے حضرت علی نے آگے سے کہا بلا ینفع، یہ نفع دیتا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس کو چومے گا تو قیامت کے دن یہ اس کے حق میں سفارش کرے گا. تو مطلب نفع اخروی مراد ہے، دنیاوی نفع مراد. اور حضرت عمر کا بھی یہی مقصد تھا کہ نفع دنیاوی مراد ہے. نفع یعنی منفی جو ہے وہ دنیاوی نفع نقصان ہے. جی وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن الأعمش سبحان اللہ. عن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله بوسہ دیا. قال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قسمت کی بات ہوتی ہے. یہ بہت ساری چیزیں قسمت سے بھی متعلق ہے. اللہ ہماری قسمت اچھی کرے. سمجھ آ رہی؟ آپ کی بھی اچھی کرے، ہماری بھی اچھی کرے. کیا خیال ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہو گیا. تقبیل حجر جو ہے وہ یعنی جب بندہ نیت کرتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، اور جب نہ کرے تو جو چیز ملنی ہوتی ہے تو وہ بلا وجہ بھی مل جاتی. تو الحمدللہ میں نے بھی دیا ہوا ہے حجر اسود کو بوسہ، تو وہ بغیر ارادے کی ہو گیا ہے. سمجھ آ رہی؟ حالانکہ ایک دفعہ دوسری دفعہ جب ارادہ کیا تو وہ تو قریب بھی نہیں جا سکا. اور جب نہیں ارادہ تھا شک میں تھا تو پتہ ہی نہیں چلا آگے پہنچ گیا، یعنی بالکل ہی نہیں پتہ چلا تو بوسہ بھی دے دیا. تو یہ ہوتا ہے جو چیز قسمت میں ہوتی ہے. اللہ ہماری قسمتیں اچھی فرمائے. چلے آپ کی قسمت بھی اچھی کرے. کیا خیال ہے؟ اب تو آپ کے نتیجے کی باری ہے. کبھی آپ پگڑی بدوا رہے ہوں گے، کبھی آپ نکاحوں کے پروگراموں میں ہوں گے. کیا خیال ہے؟ چلیں ٹھیک ہو. استلام الارکان سلام سے ہے یا سلام سے ہو تو تعظیم کے معنی میں ہے، ارکان اربع کی تعظیم. اور سلام سے ہو تو چھونے کے معنی میں ہے، حجر اسود کو چھونا. اور لامہ کے معنی میں ہو استلام، لامہ سے بھی بعض نے کہا ہے، تو ہتھیار کو کہتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو بیت اللہ کو ارکان اربع کو چھونا گویا کہ یہ بندے کے لیے ایک حفاظتی حصار ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اس طرف بھی بعض لوگ چلیں گے. بارہ وہ بہت دور کی بات چلی جاتی ہے. تو یہی رکھا جائے کہ یہ یا تو کیا کہتے ہیں اس کو سلام ہے بمعنی تعظیم کے، اور یا سلام ہے بمعنی مس الحجر کے. ٹھیک ہو گیا جی. ارکان اربع کے والے سے پیچھے بات گزر چکی ہے. رکنین یمانیین کا آپ عموماً کرتے تھے. سمجھ آ رہی؟ اور بعض میں صرف حجر اسود کا بھی ذکر آتا ہے تو وہ بھی ہے. چاروں کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کرتے تھے، تو وہ فی نفسی جواز کہہ لے، قیاس کہہ لے، جو بھی تھا، یا ان کی نیت کہہ لیں جو تھی، مجتہد تھے وہ کر سکتے تھے. باقی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام چاروں کا نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ سارے جو باقی دو تھے وہ اپنی اصل جگہ پر نہیں تھے. جی چلیں. وبه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليس عن ابن شهاب بن سالم بن ابن عمر رضي الله عنه قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت الا ركنين. دونوں رکن یمانی کے. پہلا جب عمرہ کیا الحمدللہ میں نے، اس وقت تو رکن یمانی پہ رش نہیں ہوتا تھا، عام لوگ توجہ نہیں تھی. دوسری دفعہ جب گئے تو اس وقت بڑا رش، یعنی اس کے اوپر بھی استلام کرنا وہ بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی اس پہ بھی رش بڑھ گیا. تو یہ ہوتا رہتا ہے، دیکھا دیکھی بھی ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی؟ اور یعنی عارضی طور پہ بھی ہو جاتا ہے، اچانک بھی. اور یہ بھی کہہ لیں کہ ہو سکتا ہے آج کل لوگوں کی توجہ ہوگی اس طرف. جی. وبه قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه انه اخبر بقول عائشه رضي الله عنها ان الحجر بعث من البيت فقال ابن عمر والله اني لا اظن عائشه ان كانت سمعت هذا. انہوں نے یہ نبی علیہ السلام سے سنا ہے. جی. انی لا اظن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يترك استلامهما الا انهما ليس على قواعد البيت ولا طاف الناس وراء الحجر الا لذلك. ٹھیک ہو گیا. آسان ہے. میں گمان رکھتی ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ان کا استلام نہیں چھوڑا مگر اس وجہ سے کہ وہ بیت اللہ کے وہ بنیادوں پر نہیں ہیں.
ٹھیک ہو گیا، اور آپ حتیم کے بار بار طواف کرتے تھے۔ حتیم تو بیت اللہ کا حصہ ہی ہے نا، بیت اللہ کی شمال جانب میں ہے نا، ٹھیک ہو گیا، یعنی مسجد نبوی سے جو شمال جانب اس کی بنتی ہے، مشرق مغرب تو شمال، بلکہ ادھر سے بھی ایسی بنتی ہے، ہمارا مغرب ہو گیا اور یہ مشرق ہو گیا اور یہ شمال ہو گیا، تو بیت اللہ سے گویا کہ جو شمال کی جانب حتیم ہے۔ جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو ان يستلم الركن اليمانيه ولا حجر في كل طوافه قال وكان عبد الله بن عمر يفعل ٹھیک ہو گیا۔ باب الطواف واجب وبه قال حدثنا اچھا جی، استلام جو ہے نا کے حوالے سے ایک ہوتا ہے استلام اور ایک ہوتا ہے استقبال، دونوں میں فرق ہے۔ استلام تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو بوسہ دینا یا ہاتھ لگانا، یہ استلام ہے، اور ایک استقبال ہوتا ہے۔ استقبال وہ ہوتا ہے کہ بندہ پاس نہیں ہے، دور ہے، اور دور سے جو ہے نا اس کی طرف ایسے ہاتھ کر کے اللہ بسم اللہ اللہ اکبر، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استقبال کہتے ہیں۔ تو اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، استلام یا استلام کے حوالے سے، یا ادھر ہی دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ استلام کے حوالے سے مسئلہ سمجھیں کہ استلام میں بوسہ دینا یا ہاتھ لگانا، ہاتھ لگا کے اس کو چومنا، ٹھیک ہو گیا، یہ تو بالاتفاق مستحب ہے، مسنون ہے۔ اگر استقبال کر رہے ہیں تو استقبال کرتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ اٹھانا، اور یا پھر یہ کہ اس کو پھر چومنا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو مالکیہ اس کی نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کو مس کی ضرورت ہے۔ اور باقی شوافی اور کیا کہتے ہیں اس کو، احناف، یہ کہتے ہیں کہ استقبال کی صورت میں بھی اس کی طرف ہاتھ اٹھایا جائے اور پھر اس کو کیا کیا جائے؟ بوسہ دیا جائے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله يعني ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن۔ توجہ کریں، باب الطواف الواجب، کتنے طواف ہیں؟ یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے کہ طواف ٹوٹل بنتے ہیں قارن کے لیے 4 ہمارے ہاں، کیونکہ 2 طواف تو کرے گا وہ حج کے لیے، ٹھیک ہو گیا، یعنی 3 طواف تو وہ کرے گا عام حج کے لیے کہہ رہے، اور چونکہ قارن ہے تو ایک اور طواف کرے گا، یعنی ایک طواف قران قدوم ہو گیا، ایک طواف زیارت ہو گیا، ایک طواف وداع ہو گیا، اور ایک عمرے کا طواف، ٹھیک ہو گیا، تو یہ ٹوٹل اس کے بن گیا 4 طواف۔ اور جمہور کے ہاں اس کے بنتے ہیں 3 طواف، چونکہ ان کے ہاں قران کے افعال ضمناً آتے ہیں، لہٰذا ان کے ہاں الگ سے عمرے کا طواف نہیں ہے، وہ جو 3 طواف کرے گا اس کے اندر ہی آ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طواف ثابت ہے صراحتاً 3 اتفاقی ہیں، چوتھے کے جھگڑا چل رہا ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ حضرت امام طحاوی نے اس کی نفی کی ہے کہ وہ آپ سے ثابت نہیں ہے، لیکن احناف چونکہ قارن کے لیے 2 طواف 2 سعی کے قائل ہیں، تو احناف کہتے ہیں کہ آپ پہنچے ہیں 4 ذی الحجہ کو مکہ میں، 8 سے آپ نے حج شروع کیا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مکے میں ہوں اور آپ طواف نہ کریں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ گئے ہیں اور آپ نے جا کے طواف کیے، یہ کون سا طواف تھا؟ ہمارے نزدیک یہ عمرے کا طواف تھا، اور ان کے نزدیک یہ طواف قدوم تھا، چونکہ ان کے ہاں تو عمرے کا طواف ضمناً آنا ہے، ہمارے ہاں یہ الگ سے آنا ہے، تو ہمارے ہاں یہ عمرے کا طواف تھا۔ ہم کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے طواف قدوم کیا ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اور بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ منا سے بھی آئے ہیں طواف کے لیے، تو جب منا سے آپ آ سکتے ہیں تو ہوتے ہوئے تو آپ طواف نہ کریں مکہ میں، تو یہ ذرا مشکل سا معاملہ ہے۔ اور توجہ کرے، وہی بات پچھلی اختلافی ادھر پھر عود کر رہی ہے، آگے روایات آ رہی ہیں
کہ آپ کی طرف سے جو آتا ہے وہی جو کہ آپ نے ایک طواف کیا، ایک سعی کی، تو اس کا جواب پھر آئے گا ادھر۔ ہماری جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو حج تھا، عمر احرام تھا، اس کے مشابہ حضرت علی کا تھا، وہ پیچھے گزر چکا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی طرح احرام باندھا ہے، اور حضرت علی کے بارے میں ان کے بیٹے نے نقل کیا ہے، امام طابی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور محدثین نے بھی، کہ حضرت علی خود اس کے قائل بھی تھے کہ قارن 2 طواف 2 سعی کرے گا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی اس کے قائل ہیں۔ یہ روایات گو کہ متکلم فی ہے، لیکن تعدد طرق سے حسن کے درجے کو پہنچتی ہیں، اور احتیاط بھی اسی میں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ وہ 2 طواف کرے اور 2 سعی کرے، معنی یہ ہے کہ وہ حاجی جو قارن ہے وہ ٹوٹل 4 طواف کرے گا۔ ٹوٹل کتنے کرے گا؟ 4 طواف، ٹوٹل 4 طواف ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جب 2 طواف کی باری کی جاتی ہے، قارن 2 طواف کرے گا، کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ عمرے کا الگ، حج کا الگ، اس میں سارے نہیں ذکر ہوتے۔ سمجھ آ رہی؟ اس میں تو 2 بھائی، ایک عمرے کا الگ کرے گا، حج کا الگ کرے گا، حج کے ضمن میں عمرے کا نہیں آئے گا، وہ یہ مقصد ہوتا ہے۔ باقی قارن کی جو سعی ہے تو سعی میں تکرار نہیں ہے، عمرے کی الگ سعی کرنی ہے اور ایک سعی اس نے اور کرنی ہے۔ اب وہ ایک سعی کب کرے گا وہ اس کی مرضی ہے، کب کرے۔ سمجھ آ رہی؟ اگر تو وہ سعی کرتا ہے طواف زیارت کے بعد، تب اس کی مرضی ہے۔ قدوم کے بعد کرے تب اس کی مرضی، اگر قدوم کے بعد کر لی تو زیارت کے بعد نہیں کرنی اس نے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ چیز ہوگی اگر اس نے قدوم کے بعد کر لی ہے، چونکہ قدوم طواب حج میں سے ہے، حج کے قدوم حج کے طواف کے اندر ہی ہے نا، تو اب یہ حج کے تابع طواف ہے، تو جب حج میں سے یہ طواف ہے تو اس کے بعد جب اس نے سعی کر لی تو سعی میں تکرار نہیں ہے، فقہ میں بھی گزر چکی ہے بات، کیونکہ سعی فی نفس عبادت نہیں ہے تو اس میں تکرار بھی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے اگر اس نے پہلے کر لی تو بعد میں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قدوم کے بعد کہہ رہا ہوں کیونکہ عمرے کے طواف کے بعد اس نے عمرے کی سعی کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ دیکھیں ذرا، تو طواف واجب، توجہ کرے حکم کیا ہے؟ ایک تو ہو گیا نا طواف افاضہ، وہ تو فرض ہو گیا، طواف زیارت جس کو کہتے ہیں، ایک طواف قدوم ہو گیا وہ سنت ہے، اور ایک طواف وداع ہو گیا جو واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ٹوٹل کتنے طواف ہو گئے ہیں؟ 3 طواف ہو گئے ہیں جی۔ چلیں۔ وبه قال حدثنا مسرف بن عمرو الجماعي قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن زبير عن عبد الله بن ابي ثور عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجر في يده قالت وانا انظر اليه۔ توجہ کرے، پہلی روایت آپ نے حجۃ الوداع میں جو طواف کے اونٹ پر کیا، رکن کا استلام آپ لاٹھی سے کر رہے تھے۔ یہاں پہ ایک 2 اختلافی مسئلے ہیں، طواف راکبن ہونا چاہیے یا ماشین؟ مالکی اور حناف کہتے ہیں کہ طواف ماشین واجب ہے، راکبن کرے تو عذر کی وجہ سے ہے، بغیر عذر کے نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کا جو طواف تھا یہ ماشین تھا یا راکبن تھا؟ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو طواف تھا، سمجھ آ رہی، یہ طواف راکبن تھا، ماشین نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ طواف جو تھا آپ کا یہ راکبن تھا، اور طواف سے مراد بھی جو طواف ہے وہ طواف زیارت ہے، وہ راکبن تھا، اور یہ آپ نے عذر کی وجہ سے کیا اس طرح۔ چونکہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے رمل نہیں کیا، ظاہری بات ہے رمل تو سواری پہ نہیں ہوگا، اور طواف قدوم میں رمل کا ذکر حضرت جابر وغیرہ کی روایت سے ثابت ہے، تو لہٰذا طواف زیارت آپ نے کیا ہے، سواری پر کیا ہے۔ حکمت کیا تھی کرنے کی؟ ایک حکمت یہ تھی لیضرب عنہ الناس، دھکے نہ لگیں، ظاہری بات ہے کثرت ہجوم ہے، اور پھر نبی علیہ السلام، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، تو اس وجہ سے۔ اور ایک حکمت یہ تھی کہ لوگ مسئلے پوچھیں، لیسأل عنہ الناس، یہ بھی حکمت ہے کہ اوپر ہوں گے کوئی بھی آئے گا کہے گا جی مسئلہ بتائیں، جب نیچے ہوں گے نیچے تک تو پہنچنا مشکل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ایک یہ بھی علت بیان کی گئی ہے، وہ روایت ضعیف ہے کہ آپ بیمار تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو عذر کی وجہ سے طواف جو ہے وہ سواری پہ ہو سکتا ہے،
اور بغیر عذر کے نہیں ہو سکتا۔ یہی حکم سائی کا بھی ہے، آگے سائی میں بھی یہی بات آئے گی، سائی میں بھی یہی مذاہب ہیں، سمجھ آ رہی کہ مالکی اور ان کے ہاں، ہمارے ہاں جو ہے نا یہ واجب ہے، اور باقی یہ ہے کہ دوسروں کے ہاں شوافی کے ہاں یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ماشین کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، یہ نظرات کیا۔ جی لاٹھی کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ استلام کیا، تو پھر بعد میں اس کو بوسہ دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ دوسری جو روایت اس میں جب نبی علیہ السلام مکہ میں عام الفتح کے دن مطمئن ہو گئے تو آپ نے اونٹ پہ طواف کیا، آپ رکن کا استلام کر رہے تھے، کس کے ساتھ؟ لاٹھی کے ساتھ۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ محمد بن رافع المعنى قال حدثنا ابو عاصم المعروف يعني ابن خربوز المكي قال حدثنا ابو طفيل رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن برجليه ثم يقبله. زاد محمد بن رافع ثم خرج الى الصفا والمروه فطاف سبعا على راحلته. یہ یقبلو یہ بھی جمہور کی دلیل ہے کہ اس لاٹھی کو بھی بوسہ دینا اگر بالواسطہ استلام ہے تو، مالکی اس کے بھی قائل نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ جی۔ وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وفي الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوش. یشرف، تاکہ آپ پہ جانکا جائے، لوگ آپ سے پوچھیں، کیونکہ لوگوں نے آپ کو کثرت کی وجہ سے ڈانپا ہوا تھا۔ سمجھ 1,00,000 کا مجمع ہو تو کیا صورتحال ہوگی، تھوڑا تو نہیں ہوگا رش۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن ابي زياد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتد. یہ وہ بیماری والی روایت ضعیف ہے۔ جی۔ استلم الركن بمحجن فلما فرغ من طوافه ناح فصلى ركعتين. فصلى رکعتین، 2 رکعتیں آپ نے وہاں پہ کیا کی؟ نماز پڑھی، ٹھیک ہو گیا۔ تحیۃ الطواف کا آگے حکم ہے، حناف کے ہاں اور حنابلہ کے ہاں یہ واجب ہے، اور باقیوں کے ہاں یہ سنت ہے۔ جی۔ وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال میں بیمار ہوں، سوار ہو کے لوگوں کے پیچھے پیچھے سے کر لیتا ہوں۔ قال فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم